نمبرز کوائٹ الارمنگ ہے, آلدو کہ ہوپ فلی اینڈ یہ نہیں رہیں گے آئندہ, اس میں کچھ بہتری آئے گی. جو بھی یہ نمبرز ہیں یہ ایک چیز ریفلیکٹ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی ہم نے اسٹیبلٹی ایکسٹرنل سیکٹر کی اچیو کی ہوئی ہے یہ آرٹیفیشل ہے, یہ مصنوعی ہے. جس دن آپ درآمدات کو اس کی نیچرل لیول پہ چھوڑ دیں گے تو پھر وہی آپ کا 6 سے 6.5 بلین ڈالر کی آپ کی امپورٹس ہوں گی اور ایکسپورٹ آپ کی رہیں گی وہیں پہ 2-2.5 بلین ڈالر کے آس پاس, اور جو گیپ ہوگا 3.5 بلین ڈالر کا, رفلی 4 بلین ڈالر کا, وہ آپ کا منتھلی ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوگا. یہی صورتحال کچھ اس میں ہوئی, آلدو اتنی بری نہیں ہے چونکہ پہلے ہم نے بہت ہی دبایا ہوا تھا, ہلکا سے چھوڑا تو یہ رزلٹ نکل آیا ہے کہ آپ کی جو مارچ کے اندر آپ کا جو تجارتی خسارہ تھا وہ 2.2 بلین ڈالر کا 56.3% کامران, یہ پہلے سے زیادہ تھا. وہ فیکٹر وہاں پہ آ رہا ہے وہی امپورٹس کا. امپورٹس جو تھی وہ پچھلے سال کو 3.8 بلین ڈالر کی تھی, مارچ میں ہم نے دبائی ہوئی تھی, اب ذرا ریلیکس کیا تو 4.7 بلین ڈالر کی ہو گئی ہیں, رفلی 1 بلین ڈالر کی ایڈیشنل امپورٹس ہوئی ہیں جو کہ 26% زیادہ ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر آپ ایکسپورٹ دیکھ لیں, ایکسپورٹ وہیں پہ پلے ہو رہی ہیں. پچھلے سال مارچ میں 2.4 بلین ڈالر کی آپ کی اینول جو تھی ایک مہینے کی ایکسپورٹ, اور اس سال ہوئی ہے 2.6 بلین ڈالر کی, تو یہ اس میں کوئی انکریز ہے, کوئی 8% ہے. اب یہ جتنی بھی ریسٹرکشنز ہیں, باقی نمبر بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں, جو ان کے 9 ماہ کی پرفارمنس ہے وہ بھی کوئی اتنی شاندار نہیں ہے. یہ جو امپورٹس کے اوپر جو قدغن ہے اور اس کے ساتھ آپ شامل کریں ڈیویڈنڈس کو, جو ڈیویڈنڈس ہیں جو کمپنیاں پہلے ہی پاکستان میں کام کر رہی ہیں اور انہوں نے جو منافع اپنا اگر جو ملتا ہے ان کو جو ملک سے باہر لے کے جانا, اس کے اوپر بھی ریسٹرکشنز ہیں. تو اس کی وجہ سے ان سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ریزروز آپ کے 8 بلین ڈالر کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اور یہ جو ریسٹرکشنز ہیں یہ کامران انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ان کا جو ایک آرٹیکل غالباً 8 ہے یا 7 ہے, اس کی بھی یہ وائلیشن ہے. تو آئی ایم ایف کا بورڈ جب ملتا ہے تو وہ اس چیز کی ریلیکسیشن بھی دیتا ہے. جو پچھلے بورڈ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں 2 ویورز آئے تھے, ایک ویور تو جو پرائمری بجٹ کا خسارہ تھا اس کے حوالے سے وہ ویور آیا, اور دوسرا آیا تھا کہ جو گائیڈ لائنز ہیں اس کی وائلیشن تھی